وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی ذات البروج جو برجوں والا ہے. برج سے مراد بہت نمایاں چیز، چمکتی ہوئی چیز، اسے برج کہتے ہیں عربی زبان میں. جیسے بلند و بالا قلعے کو بھی برج کہہ دیتے ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے تو تمہیں موت آ لے گی اگرچہ تم بلند و بالا قلعوں میں کیوں نہ ہو. اسی طرح برج سے مراد ستارے بھی لیے جاتے ہیں کیونکہ ستارے آسمانوں پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ستاروں کو بھی بروج کہہ دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے. بروج سے مراد بہت سارے مفسرین نے ستارے لیے ہیں کیونکہ وہ آسمانوں پر چمکتے ہوئے نمایاں نظر آتے ہیں. تو یہاں بھی والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو چمکدار ستاروں والا ہے، ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. بعض علماء بروج سے مراد قسم ہے آسمان کی جو بروج والا ہے وہ بروج سے ستاروں کی منزلیں اور ستاروں کی گزرگاہیں اور ستاروں کے مدار مراد لیتے ہیں. اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کا چونکہ معنی برج کا چمکتی ہوئی چیز، تو تبرج عربی زبان میں بناؤ سنگار کو بھی کہتے ہیں، عورتوں کے بناؤ سنگار کو بھی. اس طرح ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی سورہ احزاب میں ہے. تو بہرحال قسم ہے آسمان کی جو بروج والا ہے یعنی چمکدار ستاروں والا ہے،
والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم اٹھائی گئی ہے، جو یوم موعود ہے، جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ وہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ وہ شاہدی و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی بھی اور مشہود کی بھی۔ تو راجح قول کے مطابق شاہد سے مراد جمعہ کا دن، جو اس دن جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو جمعہ کے دن ان اعمال پر گواہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہ ان نیک اعمال کی گواہی دے گا کہ فلاں فلاں لوگوں نے اس دن یہ کام کیے۔ اور مشہود، اور وہ دن جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ عرفات میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عرفات کا دن، حاجی لوگ عرفات کے دن، تو شاہد سے مراد جمعہ کا دن، گواہی دینے والا دن، اور مشہود وہ دن جس میں لوگ بہت زیادہ حاضر ہوتے ہیں، عرفات کا دن، یہ اس کی راجح تفسیر ہے۔ جی تو بروج یا برج سے مراد کوئی بھی نمایاں چیز۔ جی تو قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قسمیں کس چیز پر کھائی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ تو خندقوں والے ہلاک ہو گئے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ اسلام لانے والوں پر، توحید کا اقرار کرنے والوں پر ظلم کر کے وہ دنیا کے اندر غالب رہے ہیں، اور ان کے پاس مال ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے دنیا کے اندر، اور انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، تو ظلم و ستم کی انتہا کر کے وہ اب دنیا میں معزز ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے، اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی قسم، یہ لوگ ہرگز کوئی اقتدار والے، کوئی معزز نہیں ہیں، یہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے۔ تباہ و برباد ہونے کی وجہ ان کا ظلم زیادتی ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر کیا۔ وہ کیا ظلم و زیادتی انہوں نے مسلمانوں پر کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت بڑا کاہن تھا بادشاہ کا، تو بادشاہ اس سے ستاروں کی چال اور مختلف قسم کی خبریں معلوم کرتا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر تفصیل سے اس بارے میں حدیث مروی ہے۔ تو وہ کاہن جو ہے وہ خبریں بیان کرتا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کاہن قسم کے لوگ، یہ ان کے جنوں سے رابطے ہوتے ہیں، اور جن آسمانوں میں بیٹھ کر بعض دفعہ کوئی بات سن لیتے ہیں، کوئی بات اچک لیتے ہیں فرشتوں کی، تو بعض دفعہ جنوں کو بھی کوئی آئندہ واقعہ ہونا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے، اور وہ جو جنوں کو پتہ لگتا ہے تو وہ سچی بات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اور جنوں کو آسمان سے شہاب ثاقب لگتے ہیں، تو وہ جو آسمان سے اس قسم کی باتیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر مرا جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ بات، جن سیڑھی بنا کر آسمان پہ چڑھتے ہیں، تو کئی جن وہ شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ بات نیچے پہنچا جاتے ہیں، نچلے جن کو، وہ اس سے نچلے کو، وہ اس سے نچلے کو، تو وہ اس کا تعلق کاہن کے ساتھ ہوتا ہے، تو آخری جن، وہ جن کاہن تک وہ بات پہنچا دیتا ہے۔ تو کاہن اس بات کے اندر جو اس کو جنوں سے پتہ لگتی ہے، اس بات کے اندر پھر بہت سارے جھوٹ ملا دیتا ہے۔ تو اب کاہن لوگوں کو دنیاوی مال و مفاد کے لیے، دنیاوی مال کمانے کے لیے وہ لوگوں کو خبریں بتاتا ہے، ستاروں کی چال دیکھ کر، مستقبل کی خبریں، تو ان میں سے اکثر تو اٹکل بچو ہوتے ہیں، اکثر جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، ان میں اکا دکا خبریں تو کیسے صحیح نکل آئیں، اور کوئی باقاعدہ خبر صحیح نکل آئے اس وجہ سے کہ کاہن نے وہ خبر جن سے سنی ہے، اور جنہوں نے وہ خبر آسمان سے اچک لی، الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، مگر جب کوئی اچکنے والا اچک لیتا ہے اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگتا ہے، تو کئی دفعہ وہ شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ بات نیچے پہنچا دیتا ہے۔ تو کئی دفعہ
کاہن تک صحیح بات پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ جو کاہن تھا بادشاہ کا، تو وہ اس قسم کی خبریں بیان کیا کرتا تھا، تو اس کی بڑی شہرت تھی اس کاہن کی۔ تو وہ کاہن جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میرے بعد بھی آپ کو کاہن کی ضرورت رہنی ہے، تو آپ مجھے کوئی بچہ دیں، جو بچہ میں اس کو ٹریننگ دوں، جو میرے پاس علم ہے کہانت کا، علم نجوم، میں اس کو سکھاؤں، تو وہ بھی پھر آئندہ آپ کے لیے کہانت کا کام کرے گا۔ تو بادشاہ نے ایک بڑا ذہین بچہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بچہ جو ہے وہ اس کے پاس اب علم سیکھنے آتا کہانت کا، تو رستے میں ایک راہب پڑھتا تھا، ایک عالم عیسائیوں کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت اور جو ان کا پیغام تھا، وہ اس وقت وہی سچا پیغام تھا، وہی اسلام تھا۔ تو وہ عالم، وہ راہب جو ہے، وہ عالم حضرت عیسیٰ کے دین، جو کہ دین اسلام تھا، وہ اس کا پیروکار تھا۔ تو اب بچہ جو ہے وہ کاہن کے پاس جاتا، اس سے کہانت سیکھتا، تو رستے میں جو راہب پڑھتا تھا تو راہب سے کچھ باتیں سن لیتا، تو بچہ وہاں سے راہب سے بھی علم سیکھتا گیا اور وہاں سے کاہن سے بھی کہانت سیکھتا گیا۔ بچے فطری طور پر ان پر زیادہ مصروفیات نہیں ہوتی، تو وہ سیکھنے میں، یاد کرنے میں تیز ہوتے ہیں، جب ان کا شوق بھی ہو۔ تو اس بچے نے دونوں باتیں کافی سیکھ لیں۔ ایک دفعہ کوئی ایسا معاملہ آیا کہ کوئی مصیبت آئی بچے پر، کوئی درندہ وغیرہ رستے میں آ گیا، تو بچے نے کہا کہ میں جو راہب سے علم سیکھا ہے، راہب سے تو دین کی باتیں سیکھی تھیں، اللہ پر بھروسہ اور ایمان کی باتیں اور اس قسم کی باتیں، تو بچے نے کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر میں دعا کرتا ہوں تو یہ درندے سے اللہ مجھے بچا دیں اور لوگوں کو بچا دیں۔ تو وہ جو راہب سے سیکھا تھا، وہ کوئی دم شم کر کے اور اس نے اللہ کا نام لے کر پھونکا، تو وہ درندہ جو ہے اس سے بچت ہو گئی۔ تو اب کئی دفعہ اس بچے کو تجربہ ہوا کہ راہب سے اس نے جو چیزیں سیکھی تھیں، ان چیزوں کو اس سے فائدہ ہونے لگا۔ اب جب بچے کو فائدہ ہونے لگا تو اس نے جو ہے وہ لوگوں کو بھی یہ چیزیں بتانا شروع کر دیں، تو لوگوں کو بھی جو ہے وہ مصیبتوں سے اور ان چیزوں سے ان کی جان بخشی ہونے لگی، جو چیزیں راہب سے سیکھی تھیں۔ آہستہ آہستہ بچے کی شہرت ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہاں سے کاہن کو یا بادشاہ کو پتہ لگا، یہ بچہ تو کہانت سیکھتے سیکھتے درمیان میں پتہ نہیں کیا کچھ اور بھی سیکھ رہا ہے، اور یہ تو کچھ اور ہی سیکھ رہا ہے۔ تو جب بادشاہ کو یہ بات کا پتہ لگا تو بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، یہ تو ہم نے تو کسی اور کام کے لیے اس کو کیا تھا، تو یہ تو دوسرے کاموں میں پڑ گیا ہے۔ اس بچے کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نے کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر دھکا دے دیا جائے۔ بچے نے اللہ کا نام لے کر مدد مانگی، تو بچہ مستجاب الدعوات بن گیا تھا۔ تو پھر تاثیر ہوتی ہے جب یقین ہو، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو سب لوگ فوجی بادشاہ کے وہ پہاڑ پر چڑھے تھے، وہ پہاڑ پہ زلزلہ آیا، وہ گر گئے، بچہ بچ گیا اللہ کے حکم سے۔ تو اب بچہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں کہ دیکھو آپ نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھو جو میرے پاس علم ہے، جو میں نے راہب سے، عالم سے سیکھا ہے، اس علم میں تاثیر ہے، وہ علم صحیح ہے۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو جا کر سمندر کے اندر، دریا کے اندر ڈبو دو۔ بچے کو لے کر فوجی جو ہے وہ دریا میں گئے، طوفان آیا تو فوجی دریا کے اندر، اور بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت اللہ نے اس کو بچا لیا۔ پھر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا کہ دیکھو جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور اللہ نے جو مجھے ایمان اور تقویٰ دیا ہے، تو اس سے دیکھو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو اب بادشاہ بڑا ہی پریشان کہ میں اب اس سے کیسے نجات حاصل کروں، سارا مال، سارا اقتدار، ساری دنیاوی مال و اسباب اس کے پاس ہے، لیکن بچے پر قابو نہیں پا سک رہا۔ تو صحیح مسلم کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ممکن ہیں کہ جلدی میں یا بھول میں آگے پیچھے ہو جائیں، بہرحال اسی قسم کا واقعہ جو ہے صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو جی اسی آیت کی تفسیر میں اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا چلو تم بھی بتاؤ میں کیا کروں۔ بچہ کہنے لگا اگر تم مجھ سے خلاصی چاہتے ہو، اگر میرا جرم اتنا ہی بڑا ہے، مجھ سے خلاصی چاہتے ہو تو یہ کرو کہ تیر
کمان میں تیر رکھ کر تیر چلاؤ میرے اوپر، تو میرے رب کا نام پڑھ کے تیر چلاؤ، بسم ربی ھذا الغلام پڑھ کے تیر چلاؤ، تو تم اس سے خلاصی حاصل کر لو گے۔ دیکھیے بچے سے اللہ نے اتنا کام لیا، اور بچے لوگوں کو اکٹھا کر کے، بچے سے دیکھیں اللہ نے اتنا کام لیا، اور بچے نے بادشاہ کو چیلنج کر دیا، اس نے کہا لوگوں کو اکٹھا کریں میدان میں اور میرے رب کا نام لے کر تیر چلائیں مجھ پر، تو مجھ سے خلاصی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ تو اتنا اب تنگ تھا، اب اس کی ہر دفعہ ہی اس کی ہار ہو رہی تھی، چھوٹے سے بچے سے بار بار ہار رہا تھا، تو بادشاہ تو چاہتا تھا خلاصی ہو جائے، تو لوگوں کو اکٹھا کر کے بادشاہ نے اب بسم ربی ھذا الغلام پڑھ کے تیر چلوایا، تو بچہ شہید ہو گیا، اللہ کے راہ میں اس نے گویا کہ اپنی جان قربان کر دی۔ لیکن اس سے بچے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے نام اور اللہ پر لوگوں کا ایمان ہو جائے۔ اب وہ سارا معاملہ الٹا ہو گیا، جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ اور پوری مملکت جو ہے وہ بچے پر قابو نہیں پا سک رہی، اور جو ہے وہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جب اللہ کا نام لے کر تیر چلایا تو وہ بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، تو لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ کے لیے مصیبت اس سے زیادہ ہو گئی، وہ ایک بچے سے جان چھڑاتا پھرتا تھا، اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا اب جو لوگ اس قسم کے اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، پھر تکبر اور خمار اور جبروتیت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ جو لوگ اب بچے کے دین پر ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، ان لوگوں کو خندقیں کھود کر ان کے اندر آگ جلا کر لوگوں کو اس کے اندر پھینک دیا جائے، جو بندہ مرتد ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو بندہ مرتد نہ ہو تو اس کو اس آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ بہت بڑی سزا ہے، آگ سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس بچے نے جو قربانی پیش کی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں نے آگ میں چھلانگیں لگانا منظور کیا، تو ان میں سے ان لوگوں نے جو ہے وہ مرتد ہونا گوارا نہیں کیا، اور اس طرح انہوں نے اللہ کے نام پر اور دین اسلام پر اپنی جانیں انہوں نے قربان کی، اور مظلوم ہو کر وہ فوت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس کی بد دعا بھی سنتے ہیں۔ تو مظلوموں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر فرمایا کہ جن لوگوں نے خندقیں کھودی، اور یہ جو لوگ خندقوں والے تھے، اور جن لوگوں نے اتنا ظلم کیا اور ایمان والوں کو، توحید والوں کو آگ میں جلایا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب مظلوم ہوئے ہیں، اور یہ جو آگ میں جلانے والے ہیں خندقوں والے، یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، دنیا کے اندر اللہ نے ان کو عبرت بنایا نہیں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے ظلم کرنے والے، اور ہمیشہ ظلم کرنے والا تباہ و برباد ہوتا ہے، اور یہ ایمان والوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں دنیا میں وقتی طور پر کسی کے ساتھ کیا ہوا، اور وقتی طور پر کسی نے کسی پر ظلم کر دیا، کسی نے کسی پر زیادتی کر دی، تو یہ وقتی غلبہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا تو دارالعمل ہے، دارالجزاء و آخرت ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے انصاف پر یقین ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر کوئی کسی پر ظلم کرے تو دنیا کے اندر ظالم جتنا بڑا مرضی ظلم کر لے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر ظلم کرنا جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، اگر ظلم کرنا جائز ہوتا طاقت کی بنا پر، تو سب سے زیادہ ظلم اللہ کو حق تھا کہ اللہ ظلم کرتے۔ اگر طاقتور کو ظلم کرنے کا حق ہے تو اللہ سے بڑا حقدار کون ہے ظلم کرنے کا؟ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے۔ حالانکہ اللہ سے طاقتور کون ہے؟ اور اللہ کسی پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اگر اللہ کرے کسی پر بالفرض تو اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اور اللہ سے پوچھ کون سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے تو اے بندو تم میں سے تو کوئی خالق بھی نہیں ہے، تم میں سے تو کوئی مالک بھی نہیں ہے، تم میں سے تو کوئی عرش کا مالک بھی نہیں ہے، تم میں سے کوئی زمین و آسمان کا رب بھی نہیں ہے، تو اور جن پر تم ظلم کرتے ہو وہ تمہاری مخلوق بھی نہیں ہے، وہ تمہارے بندے بھی نہیں ہیں۔ تو جب میں خالق کائنات نے
جب احسن الخالقین نے رب العالمین نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کیا ہے، حالانکہ اگر اللہ کرنا چاہیے وہ اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، تو تم پر بھی میں نے اسے حرام کیا. کوئی بندہ کسی پر ظلم نہ کرے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اب تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. جو ظلم کرے گا تو وہ قیامت کے دن پھر اندھیروں میں ہوگا، اور یہ ظلم ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی ہی تباہی ہے. اللہ معاف کرے. تو یہاں اللہ نے اسی بات کو واضح فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے دنیا کے اندر ان لوگوں کو سزا ملی یا نہ ملی. قتل اصحاب الاخدود، قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا، آسمان کی قسم کھا کر، قیامت کے دن کی قسم کھا کر، جمعہ اور عرفات کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الاخدود، خندقوں والے تباہ و برباد ہو گئے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور صرف یہ خندقوں والے نہیں بلکہ تمام ظالم لوگ جو بھی ظلم کرتے ہیں دنیا کے اندر تو وہ تباہ و برباد ہیں والعیاذ باللہ. جی موت کے وقت انسان بدل سکتا ہے، لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر موت ہی آئے تو اللہ کی راہ عظیمت یہ ہے کہ انسان موت کے خوف سے بھی انسان منہ سے کلمہ شرک، کلمہ ارتداد، کلمہ کفر نہ نکالے. عظیمت کی رائے یہ ہے، اگرچہ رخصت ہے ایک انسان جان بچانے کے لیے منہ سے کلمہ کفر نکال سکتا ہے اگر دل کے اندر ایمان موجود ہے. تو وہ تو قرآن میں موجود ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو بندہ اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، اس سے وہ شخص مستثنا ہے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے لیکن وہ مجبوراً منہ سے کلمہ کفر نکالتا ہے، وہ مستثنا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. باقی جو بندہ دل سے کفر کا کلمہ نکالے، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو دل کی شرح صدر کے ساتھ کفر کرے، فَعَلَيْهِمْ، وہ کیا ہے قرآن کی آیت بڑی واضح ہے، شرح بالکفر صدرًا، جی فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، سورہ نحل آیت نمبر 106. جو بندہ کفر کرے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اس سے وہ شخص مستثنا ہے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، یہ مستثنا ہے. اس کو چھوڑ کر جو بندہ بھی ایمان کے بعد کفر کرے یعنی مرتد ہو جائے دل کے ارادے کے ساتھ، جو شرع صدر کے ساتھ کفر کا اظہار کرے ایمان کے بعد، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن اس سے مستثنا ہے وہ شخص جو کراہت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ منہ سے کلمہ کفر نکال دے ایمان کے بعد، دل کے اندر ایمان موجود ہے، مجبوری میں منہ سے کلمہ کفر نکالنے کی اجازت موجود ہے، اس کی رخصت موجود ہے. لیکن عظیمت کی راہ یہاں بھی یہی ہے کہ ایک انسان شہادت قبول کر لے اور ایک انسان جو ہے وہ مجبوری میں بھی منہ سے کلمہ کفر نہ نکالے. وہ جو جادوگر تھے، جی مکھی والی روایت نا، وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. یہ سورہ نحل ہے آیت نمبر 106. جو مکھی والی روایت ہے نا وہ سندن صحیح نہیں ہے، ورنہ وہ سندن صحیح ہو تو اس پہ بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ممکن ہے اس شخص نے مجبوراً جو ہے وہ مکھی واردی ہو، تو روایت سندن صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں ضعف ہے. تو ہم قرآن سے یا صحیح حدیث سے اسی حدیث کو ٹکرا سکتے ہیں جو حدیث سندن صحیح ہو، پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، اس کی سند کمزور ہے. تو اجازت موجود ہے، تو جو قرآن کی آیت صریح ہے، اگر دل میں ایمان موجود ہے تو رخصت موجود ہے، ایک بندہ کلمہ کفر نکال سکتا ہے مجبوری کی حالت میں. حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آیت نازل ہوئی، کئی دفعہ ان پر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ بے اختیاری میں، اور شدید ظلم جب ان پر ہوتا تھا، منہ سے بے اختیار اور ایسے کلمے نکل جاتے، وہ کہتے کہ اسلام کے خلاف بات کرو، نبی کے خلاف بات کرو، تو مجبوری میں ان سے ایسے کلمے نکل جاتے. اللہ نے آیت اتار دی کہ جس کے منہ سے مجبوری میں ایسے کلمے نکلیں تو وہ مستثنا ہے. کئی لوگ نہیں نکالتے تھے، حضرت بلال وہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے، وہ احد احد، ٹھیک ہے. تو ایک عزیمت کی راہ ہے اور ایک رخصت ہے، رخصت بھی جائز ہے. عزیمت کی راہ زیادہ بہتر یہ ہے، اگر کوئی انسان کر سکے تو منہ سے کلمہ کفر نہ نکالے، وہ شہادت برداشت کر لے، جس طرح اس بچے نے کیا اور جس طرح ان لوگوں نے کیا، اور جس طرح حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت. حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ اپنے بعض گھر والوں کو نصیحت کر رہے تھے. آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وإن قطعت أو حرقت بالنار، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگرچہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. تو بہرحال ایک عزیمت کی راہ ہے اور ایک ہے رخصت. تو اجازت موجود ہے، آدمی میں شرک نہ کرنا، منہ سے شرک کا کلمہ نہ نکلے، چاہے تمہیں جلا کیوں نہ دیا جائے، چاہے تمہارے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے. بہت مشکل ہے، عزیمت کی راہ ہے، لیکن ایمان والے مظاہرہ کرتے ہیں اس کا، جیسے ایمان والوں نے مظاہرہ کیا. کہنے کو وہ کلمہ کفر کہہ دیتے مجبوراً تو بچ جاتے، لیکن ایک عورت جو ہے وہ اپنے لیے نہیں، اس کی گود میں بچہ تھا، یہ بھی اسی حدیث میں موجود ہے، اس کی گود میں بچہ تھا تو وہ بچے پر رحم کھاتے ہوئے اس نے کہا کہ چلو میں تو بڑی عمر کی ہوں، یہ بچہ اتنی تکلیف برداشت کرے. وہ بچے کی وجہ سے منہ سے کلمہ کفر نکالنے لگی. ظاہراً دل اس کا ایمان پر مطمئن تھا، تو وہ بچے کے لیے وہ ڈگمگانے لگی اور منہ سے کلمہ نکالنے لگی. تو بچہ بول اٹھا کہ میری وجہ سے آپ جو ہیں وہ نہ کریں، چھلانگ لگا دیں. اس عورت نے بچے سے میں چھلانگ لگا دی، باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو بڑا ظلم کیا گیا ان لوگوں پر، اور ان پر ظلم کی وجہ ایک ہی تھی کہ انہوں نے وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، انہوں نے توحید کا اعلان کیا تھا. اس بچے کی دعوت سے متاثر ہو کر، اور اس بچے کا جو بادشاہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا اس سے متاثر ہو کر. تو اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے. کون خندقوں والے؟ النار ذات الوقود، آگ والے. وہ خندقیں صرف خندقیں نہیں تھیں، ان خندقوں کے اندر آگ جلائی ہوئی تھی. ذات الوقود، ایندھن والی آگ، بہت زیادہ ایندھن، لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کر کے خندقوں کے اندر آگ لگائی گئی تھی، بڑی بلند و بالا. وہ خندقوں والے جس کے اندر آگ تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی باقاعدہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے. وہ مظلوم مسلمانوں کا، عورتوں کا، بچوں کا چیخیں سن کر وہ ہنستے تھے اور کہہ لگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ان کا جرم ہے ان کے جرم کی شناخت بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ظلم کیا اور کس طرح اس ظلم کے اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کو کوئی ترس نہیں آ رہا تھا کسی پر. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اوپر اس کے جو وہ مؤمنوں سے کر رہے تھے اس پر گواہ تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے حکم دے دیا اور خود گھروں کو چلے گئے، انہوں نے سارا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اس ظلم پر گواہ تھے. یہ جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی. صحیح مسلم کے اندر اس کا نمبر ہے 3005، کتاب الزہد کے اندر باب قصۃ اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود کا قصہ. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 3005، 3005. یہ لمبی حدیث موجود ہے، تو آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ اس کا پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے مومنین کے ساتھ شہود، گواہ بھی تھے. وہ باقاعدہ موجود تھے کہ سارا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ کوئی ترس نہیں آیا مظلوموں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، کوئی انہیں ترس نہیں آیا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سے، الا مگر ان يؤمنوا، صرف اس بات کا یہ کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، العزیز جو بہت غالب ہے، الحمید جو تعریف کیا گیا ہے بہت زیادہ. ان کا کوئی جرم نہیں تھا ان مظلوموں کا کہ جن کو اتنی سخت سزا دی گئی، ان کا کوئی جرم نہیں تھا. اس کے علاوہ ایک ہی جرم تھا کہ وہ اللہ العزیز الحمید پر ایمان لائے تھے. ہمیشہ سے ایمان والوں کا یہ جرم رہا ہے،
کوئی جرم ان کا نہ ہو تو ان کا یہی جرم سب سے بڑا جرم ہے کہ وہ ایمان والے کیوں ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک پر جو العزیز ہے، جو الحمید ہے، اس پر ایمان کیوں لائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ارادہ کیا کہ فرعون قتل کر دے، شہید کر دے، تو وہ آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا، اس سے رہا نہ گیا، وہ بول اٹھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، آل فرعون سے مومن آدمی پکار اٹھا، یکتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا کہنے لگا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزے بھی لایا ہے، وہ عصا پھینک کر اللہ کے حکم سے اسے سانپ بنا دیتا ہے، وہ ہاتھ بغل میں ڈال کر وہ ہاتھ روشن ہو جاتا ہے، وہ معجزے بھی لایا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اس جرم پر اسے قتل کر دو گے۔ یہی وہ بات جو سیدنا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں زبانی تکلیفیں دیتے، برا بلا کہتے، پھر کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی انہوں نے سختی والا، زیادتی والا معاملہ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، وہ جا کر بھر پڑے مشرکین سے، مخالفین سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا، اور چھڑا کر انہیں بھی تکلیفیں آئیں، انہیں بھی ضربیں لگیں، وہ چھڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی جرم ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، کیا تم انہیں اس لیے قتل کر دو گے؟ یہی آیت پڑھی حضرت موسیٰ والی، حضرت موسیٰ کے بارے میں رجل مومن نے کہی تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ تو ہمیشہ سے ایمان والوں کا یہ جرم رہا ہے کہ وہ ایمان کیوں لاتے ہیں، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کیوں لاتے ہیں۔ جب مقابلہ ہوا جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ کا، اور حضرت موسیٰ غالب ہو گئے، اور جادوگروں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا سارا کام جادو نہیں ہے، وہ ماہر فن تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ جادو نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، جادو تو شعبدہ بازی ہوتی ہے، یہ اس کے پیچھے حقیقت ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے، تو وہ فوراً سے پہلے ایمان لے آئے سارے کے سارے۔ اب فرعون تو بڑا ہی سر پٹایا، وہ کہنے لگا کہ میں ہار جاؤں اور میری بےزتی ہو جائے، وہ کہنے لگا تم نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی، یہ تمہارا استاد ہے، تم سب اس کے شاگرد ہو، تم نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا ان جادوگروں کو جو ایمان لائے ہیں ان سب کو قتل کر دو، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو، ان کو سولی دے دو، بڑی دھمکیاں دیں۔ جادوگر کہنے لگے اب تو ہم ایمان لے آئے ہیں، اب تو ہم مرتد نہیں ہوں گے، تمہارے ڈر سے، تمہارے ظلم کے ڈر سے ہم اب کفر کا ہم اظہار نہیں کریں گے۔ تو وہ فرعون کہنے لگا کہ ان پر یہ ظلم کرو، اور ان پر یہ تشدد کرو، اور انہیں قتل کر دو تاکہ ان کو سزا ملے۔ تو جادوگر کہنے لگے وما تنقم منا، یہ سب آیتیں قرآن میں موجود ہیں، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا۔ انہوں نے کہا فرعون سے کہ ہمارا جرم کیا ہے، ہمیں موسیٰ کے مقابل تم لائے ہو، ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں آئے، ہمارا جرم کیا ہے؟ نہیں تو ہم سے انتقام لے گا، مگر اس بات کا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کہ جب ہمارے سامنے اللہ کی آیتیں واضح ہو گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے، یہ ہمارا جرم ہے، تم ہم سے اسی بات کا انتقام لوگے۔ تو یہ ہمیشہ سے ایمان والوں کا یہ سب سے بڑا جرم رہا ہے کہ وہ ایمان کیوں لاتے ہیں، اور وہ جو دنیا کے قانون ضابطے ہیں انہیں چھوڑ کر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کیوں کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ ایمان والوں کا یہ جرم رہا ہے، اور قرآن کریم میں اکثر اس قسم کی آیات موجود ہیں۔ تو یہاں اسی کے طرف اللہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان مظلوموں سے نہیں انتقام لیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، العزیز الحمید، جو بہت غالب ہے، بہت تعریف کیا گیا ہے۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ اس اللہ پر ایمان لائے، اس اللہ کا حوصلہ دیکھو، اس اللہ کا تحمل دیکھو
کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ڈھیل دیتے ہیں ظالموں کو. اگر اللہ ظالموں کو ڈھیل نہ دیں تو یہ بات یاد رکھیے دنیا سے امتحان ختم ہو جائے. اللہ نے دنیا کے اندر امتحان باقی رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو موقع پر پکڑ کر لیں، اللہ ہر ظالم کی موقع پر پکڑ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں اللہ پکڑ نہیں کر سکتے، نہیں، اللہ پکڑ کر سکتے ہیں. اللہ تو زمین و آسمان کے مالک ہیں، اللہ تو ہر چیز کے مالک ہیں. یہ اس اللہ پر ایمان والوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اور ان سے انتقام لیتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا، جو اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جو رب السماوات والارض ہے. لیکن اللہ رب العالمین فوراً بدلہ نہیں لیتے. اگر اللہ فوراً بدلہ لینا شروع کر دیں تو یاد رکھیں دنیا سے امتحان ختم ہو جائے. اللہ نے دنیا کے اندر آزمائش باقی رکھنی ہے. اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی اللہ تو امتحان لے رہے ہیں اور وہاں سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ امتحان ظالموں کا امتحان لیتے لیتے مظلوم اتنے ظلم کا شکار ہو جائیں کہ آگ میں جلنا پڑے انہیں اور انہیں اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے. دیکھیے اللہ کو پتہ ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور دنیا کی کتنی مچھر کے پر کے برابر حیثیت ہے. اللہ کو پتہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے یہ بندے دنیا کی تکلیف برداشت کریں، اگر میرے لیے صبر کریں، ان کو جنت دینا اور ان کو جنت کے درجات دینا میرا کام ہے. اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا سودا ہے اور کتنا بہترین سودا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے صبر کرے اور دنیا کی تکلیفیں برداشت کرے تو یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور ہمیں لگتا ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ان کے لیے یہ شہادت کتنی آسان کی ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملات کیسے ہوئے ہیں. وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہم ہر چیز کو ظاہری نظروں سے، ہر چیز کو اوپری نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے نزدیک تو جو ظلم کر رہا ہوتا ہے وہی شاید بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ظلم کر کے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اور جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہو کر وہ قیامت کے دن کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جرم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، جو غالب بھی ہے، جو تعریف بھی کیا گیا ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس اللہ پر ایمان لائے. واللہ علی کل شیء شہید. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں یہ جو اشکال پیدا ہوتا ہے اور اکثر جو دہری قسم کے لوگ ہیں وہ اس قسم کا اعتراض پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر اس دنیا کے اندر کوئی رب موجود ہے تو دنیا کے اندر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس دنیا کے اندر انصاف نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی رب نہیں ہے، دنیا خود بخود چل رہی ہے. حالانکہ یہ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہی ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا، اللہ نے دنیا کو انصاف کے لیے نہیں بنایا. یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے کہ دنیا کے اندر انصاف ہوگا. دنیا کو اللہ نے انصاف کے لیے اور بدلے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے بدلے کے لیے آخرت کو بنایا. یوم الدین، یوم الجزاء آخرت ہے، وہاں پورا حساب ہوگا، پورا بدلہ ہوگا. جس نے جتنی زیادتی کی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ بدلہ اور اتنی ہی کڑی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی. اور وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال اللہ کو پتہ ہے وہ کتنی سزا ہے. دنیا کے اندر اگر نہیں کسی کو سزا ملتی تو یہ اللہ کا تحمل ہے اور اللہ کی ڈھیل ہے. اور اگر دنیا کے اندر مظلوم جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے آخرت میں. وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہم بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اگر رب موجود ہے تو رب کو تو پھر انصاف کرنا چاہیے، رب کو تو مدد کرنی چاہیے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈال دیا مومن مردوں اور عورتوں کو، آزمائش میں ڈال دیا مومن مردوں اور عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. ہاں اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں اللہ تو ان کو بھی معاف کرتے. اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے. اگر اتنے ظالم لوگ بھی اتنا ظلم کر کے بھی توبہ کر لیں، کئی لوگوں نے توبہ کی ظلم کر کے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور عورتوں کو پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. جو توبہ نہ کرے، یہ ظلم کرے اور توبہ نہ کرے، اس کے لیے پھر بہت بڑی سزا ہے، جہنم کی سزا ہے، جلنے کی سزا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن جو توبہ کر لے، اس آیت سے پتہ لگا اس کے لیے پھر جہنم نہیں ہے، اس کے لیے
جی دیکھیے اگر تو وہ ظلم کا بدلہ دے سکے تو ظلم کا بدلہ دے، اگر وہ ظلم کا بدلہ دے ہی نہ سکے، اس نے کئی لوگوں کو قتل ہی کر دیا ہے، اب ان کا بدلہ کیسے دے گا؟ اگر ایک بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ یہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایک شرط پہ اسلام قبول کریں گے، ہم نے ہر جرم کیا ہے، ہم نے ہر ظلم، انہوں نے کہا ہم نے ہر ظلم کیا ہے، ہم نے کفر بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، کوئی غلط کام ہے ہی نہیں جو ہم نے جس کو چھوڑا ہو، ہم نے ہر گناہ کیا ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا سب گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا سب گناہ معاف ہو جائیں گے، ایمان لانے سے، توبہ کرنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی اگر کسی انسان نے کسی پر زیادتی کی ہو اور وہ موجود ہو تو اس کو بدلہ دینا پڑتا ہے، یا کسی کا مال کسی نے لیا ہو، چھینا ہو، وہ مال واپس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ چیز موجود ہی نہ ہو یا وہ شخص موجود ہی نہ ہو تو اللہ اپنے پاس سے اسے کمپنسیٹ کر دیں گے۔ جی 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 جس نے کسی بندے پر زیادتی کی ہوگی اس کو اس بندے کو اس کا حق لوٹانا ہوگا، اگر لوٹا سکے۔ اگر لوٹا ہی نہ سکے، ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا ہے، پھر توبہ کرنا چاہتا ہے، اب ہم کہیں گے توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ اب تو وہ جس کو ہاں جی جس نے 100 قتل کر دیے تھے، دیکھیے توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ایک انسان کسی پر ظلم کیا کسی بندے پر، وہ ظلم کو لٹا سکتا ہے تو لٹا دے، نہیں لٹا سکتا اللہ اپنے پاس سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ خندق والے بھی توبہ نہ کریں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے، اور اگر توبہ کر لیں تو اس کے اندر یہ بشارت موجود ہے کہ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی توبہ کر لیں، اللہ توبہ قبول کر لیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت کن لوگوں کے لیے؟ مظلوم لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ تو مظلوم چلے گئے، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ظالم ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر توبہ نہیں کی جہنم کے عذاب میں اور جلنے کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایمان والے نیک عمل کرنے والے دنیا کے اندر ان پر زیادتی ہوئی ہے لیکن ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب نعمتیں ہیں، اب جنت ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اور یہ اصل کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔